کہ اس وقت خیبر پختونخوا جل رہا ہے. گزشتہ 3 دنوں سے 21 نومبر 20 نومبر 21 نومبر اور 22 نومبر 23 نومبر تک آج تیسرا چوتھا دن ہے کہ کرم ڈسٹرکٹ کرم اور پارا چنار میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. دہشت گردی کے ایسے واقعات کو لوگوں کو مسافر گاڑیوں سے اتار کر ان پہ تاک تاک کر نشانے لے کر ان کو قتل کیا جا رہا ہے. 40-45 لوگ اس میں مارے گئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر سیکٹیرین فسادات شروع ہو گئے. رات کو اس میں کئی درجن افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. تقریباً اس وقت ہلاکتوں کی تعداد ان 3 دنوں میں 100 سے زائد ہو چکی ہے. ہم نے یہی سنا تھا کہ جب روم جل رہا تھا تو نہرو بانسری بجا رہا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور گنڈا پور بانسری بجا رہا ہے. بانسری کس چیز کی؟ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے کہ 20-21 نومبر سے لے کر آج تک 100 سے زائد افراد جان بحق ہو چکے ہیں. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ 300 سے زیادہ دکان اور مارکیٹیں وہ اجتماعی طور پر نظر آتش کیے جا چکے ہیں. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ 100 لوگوں کے گھروں کو 100 گھر وہاں پر جلا دیے گئے. لیکن ان کو پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، اپنی گندی سیاست کرنی ہے. مطالبات کیا ہے؟ ہمارا قیدی چھوڑ دو، اہمی چھوڑ دو، قانون سے ماورا، عدالت سے ماورا، ہمارا قیدی چھوڑ دو. ڈسٹرکٹ کورم ایجنسی بنو، ان کا اپنا ضلع مردان 400، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہیں. گزشتہ 10 دنوں میں دہشت گردی کے تقریباً 10 واقعات ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے درجنوں جوان شہید ہو چکے ہیں. ایسے حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے خیبر پختونخوا میں یہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگے یہ لوگ گانے بجاتے ہوئے وفاق کی طرف اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر رہے ہیں کہ ہم وفاق پہ یلغار کر رہے ہیں، وفاق پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ جی ان کا جہاد ہے، یہ ان کا انقلاب ہے. اور حالت یہ ہے کہ 1 ارب روپے سرکاری خزانے سے وصول کر کے اس کو اس انتشار مارچ پر اور اس یلغار مارچ پر یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں. قوم کا پیسہ قوم پہ نہیں لگ رہا، قوم کا پیسہ عمران کی سیاست پہ لگ رہا ہے. پہلے تو ایک نہرو ہوا کرتا تھا، آج میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ساری پارٹی، سارے بندر نہرو بن چکے ہیں اور بانسری بجا رہے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت خیبر پختونخوا ڈینگی کی وبا میں بالکل اس کی لپیٹ میں ہے اور آئے روز درجنوں لوگ فوت ہو رہے ہیں اس سے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں خناق کی بیماری وبا کی طرف پھیل رہی ہے، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اسپتالوں میں پیناڈول کی گولی تک نہیں ہے اور خیبر پختونخوا کے مریض پنڈی اور اسلام آباد میں آ کر اور پنجاب جانے پر مجبور ہیں اپنے معمولی علاج کے لیے. لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. 2500 سکول ایسے ہیں جس میں آج بھی بچے ٹاٹ پر بیٹھ کر اس سردی کے موسم میں وہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. یہ ہے نیا خیبر پختونخوا، یہ ہے ان کا نیا پاکستان، یہ ہے ان کا انقلاب، یہ ہے ان کے وہ جو تعلیمی ایمرجنسی انہوں نے نافذ کی تھی، وہ جو ہیلتھ کی ایمرجنسی انہوں نے نافذ کی تھی، یہ اس کی حالت ہے. در حقیقت وہاں پر حالات یہ ہیں. اور مزے کی بات جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں above all وہ یہ ہے کہ اس وقت ریسکیو کا ادارہ، یہ پاکستان کی ریاست کا ادارہ ہے. ریسکیو کا ادارہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو زلزلوں میں، سیلاب میں، آگ لگنے کی صورت میں مشکل حالات میں ریسکیو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. ریسکیو کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں اس وقت سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے. پنجاب سے، سندھ سے، لاہور سے اور ملک کے مختلف لوگوں سے ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں جا کر اس وقت ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں
بیٹھی ہوئی ہیں اور ریسکیو کے عملے کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا ہے. میں آپ کی تمام جتنے ٹی وی چینلز ہیں میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے متعلقہ رپورٹرز کو جو آپ کے بیورو چیف بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں ان کو بھیجیے اور ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے دفتر کے اندر اس کے ہیڈ کوارٹر کی کوریج کریں. وہاں پر آپ کو صرف سوشل میڈیا ملے گی. اینڈ اباؤ دس، اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ڈپٹی کمشنر خیبر پختونخوا جو بھی ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دفتر میں ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو اور دوسرے جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے ان کو ڈیسک بنا کر دیں. ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اس وقت تمام ڈپٹی کمشنر جتنے ہمارے اضلاع ہیں 45 ان تمام ڈپٹی کمشنر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے تمام ضلعوں میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو ڈیسک بنا کر دیں، ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں، ان کو کھانا مہیا کریں، ان کو الاؤنسز دیں، پیسے دیں، اور 24 نومبر کی کال کے لیے ان کو جو بھی فیسیلیٹیشن چاہیے آپ ان کو فراہم کریں. جس ڈپٹی کمشنر نے یہ ٹاسک پورا کیا اس کو اگلی اچھی تعیناتی ملے گی اور جس نے مکمل نہیں کیا اس کی تنزلی ہوگی. اور ان سب کارستانیوں کے پیچھے چاچی 420 ہے. چاچی 420 پشاور میں بیٹھ کر الجہاد کے نعرے لگا رہی ہے اور ادھر سے اس نے علی امین کو بھی سائڈ پہ کیا ہوا. علی امین کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے اور خود پیچھے سے اس پر بھی اعتبار نہیں ہے. اسد کیسر پر بھی اعتبار نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کو بھی سائڈ کیا ہوا ہے. ساری کمان اس نے خود سنبھالی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو جی گھریلو خاتون ہے، وہ تو خاتون خانہ ہے. بس صدقے جاؤ، ایسی ہوتی ہے یہ گھریلو خاتون، ایسی ہوتی ہے یہ خاتون خانہ. وہ تو ایم ایل ایز اور ایم پی ایس کو یوں فارغ کر رہی ہے. 10,000 بندے پورے نہیں کیے انقلاب کے لیے تو تمہاری ممبری فارغ. ایم پی اے صاحب آپ 5,000 بندے نہیں لاؤ گے تو آپ بھی فارغ. ٹکٹ ہولڈر صاحب آپ اگر بندے پورے نہیں کرو گے آپ بھی فارغ. اور علی امین گنڈا پور صاحب آپ بھی فارغ ہیں اگر 24 نومبر کی کال. ہمیں پنجاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بلوچستان اور سندھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پنڈی اسلام آباد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے سارا مارچ پورا تیاری پوری یلغار ہم نے خیبر پختونخوا سے کرنی ہے. اور اگر یہ مارچ ناکام ہوئی تو آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کی کرسی پر یا کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا یا کوئی دوسری بیٹھی ہوگی، کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ موروثی سیاست اور یہ بشرا بی بی کی کارستانی ہے. آگے سے کہتی ہے کہ جی ہم مدینہ سے واپس آئے ہیں تو وہاں سے فون آنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا تم گند اٹھا کے لے آئے. اب وہ کیا بولیں گے؟ سوغات نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ان کے ہار آپ نے بیچ دیے، ان کی انگوٹھیاں آپ نے بیچ دی، ان کی گھڑیاں آپ نے بیچ دی. انہوں نے آپ کو جہاز دیا امریکہ کے لیے، جہاز میں بیٹھ کر عمران احمد نیازی اس میں کبھی کنگ سلمان کی شکلیں بناتا ہے تو کبھی ان کی نقلیں کرتا ہے. وہاں پہ تو کیمرے لگے ہوئے تھے، راستے میں ہی ان کو جہاز سے اتار دیا گیا. آپ پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہو، آپ نے چائنا کے ساتھ ملک کے تعلقات خراب کیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان پڑھ گوار عورت چاچی 420 یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں جاہلیت کا عنصر بھی ہے، اس میں گوار پن کا عنصر بھی ہے، لیکن یہ ڈیلیبریٹلی بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات خراب ہو. سعودیہ کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ملک کی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ان کے ساتھ تعلقات خراب. بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے سی پیک کو بند کر کے چائنیز کے خلاف بیانات دیے اور چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کیے. آج چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو چکے، سعودیہ ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے، وہ پاکستان کی اکانومی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس وقت یو اے ای آپ کی اکانومی میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے اور آپ کی اکانومی اس وقت یہ قریب ہی آپ کے سٹاک ایکسچینج ہے. کل انشاءاللہ پرسوں جب کھلے گا تو یہ 1,00,000 پوائنٹس کی یہ اپنی نفسیاتی حد کو صرف عبور نہیں کرے گا بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ بن جائے گی.
ایسی گروئنگ ایمرجنگ اکانومی جس کو بلومبرگ اس کو ایکنالج کر رہا ہے، موڈیز اور فیچ اس کو مان رہے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ صرف مونچھیں بڑی رکھنے سے اور بال بڑے رکھنے سے کام نہیں ہوتا، مردوں کو کام بھی بڑے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کا صوبہ چل رہا ہے اور علی امین صاحب آپ اس وقت پاکستان کے دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے، آپ نے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو آپ اس بھٹی کا ایندھن بنا رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ پرفارمنس بیسڈ الیکشن ہوتا تو آپ کا کوئی کونسلر بھی نہیں جیت سکتا، صرف نیریٹو بنا کر آپ پولیٹکس کرتے ہیں، اور نیریٹو کے ذریعے آپ نے اس وقت پوری یہ جتنا آپ اس اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں آپ بیٹھے ہیں، دس از ناٹ یور سائز، اس میں آپ اوور سائز ہو کر آ گئے، اینڈ دیٹ از آل بیکاز آف یور فیک اینڈ fraudulent narrative۔ آپ کا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ امریکی غلامی نامنظور، آج کہتے ہیں امریکی غلامی بھی منظور، تو چاپلوسی بھی منظور، بوٹ پالش بھی منظور، سب کچھ منظور۔ کل تک فوج کو کہتے تھے کہ آرمی چیف کو ان کا باپ ہوتا ہے، پتہ نہیں آج کیا ہے، باپ ہے یا ماما لگتا ہے، یہ سے پوچھنا پڑے گا۔ ایسے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایم اے ملازمین، خیبر پختونخوا کے تمام تحصیلوں کے جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ناظمین ہیں، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی حاضری 24 نومبر کو ہمارے دھرنے میں لگی ہے، ہمارے احتجاج میں لگی ہے۔ ان کے جتنے سپروائزر ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ حاضری کا رجسٹر آپ لائیں گے اور ان کی حاضری یہاں پہ لیں گے، اور جو بندہ واپسی کرے گا وہ بتا کے جائے گا۔ فورس ان کے پاس یہ ہے۔ افغان مہاجرین کو انہوں نے مہاجر کیمپوں سے، جلوزہ، شمشتو کیمپ وغیرہ وغیرہ، وہاں سے 5,000 روپے فی دن کے حساب سے انہوں نے انگیج کر لیا ہے۔ اینڈ ابو آل انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ایک اساتذہ کی، سرکاری اساتذہ کی ایک تنظیم ہے، ایڈ ہاک ٹیچر ایسوسی ایشن، جن کی اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہے جو گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے، وہ اس سے پہلے بنی گالا آئے تھے اور عمران نیازی کے گھر کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ آج سے 1.5 مہینے پہلے وہ آئے تھے، انہوں نے اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد آج سے 2 ہفتہ قبل یہ لوگ گئے، انہوں نے پشاور اسمبلی کے آگے انہوں نے احتجاج کیا، اور اس اسمبلی کے آگے احتجاج پر ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا، اور ان میں ہزاروں اساتذہ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور سسپینشن کے بعد وہاں کے جو وزیر تعلیم ہے فیصل ترکی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، 24 نومبر کو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ کو بحال نہیں کیا جائے گا، آپ سمجھے کہ آپ نوکری سے فارغ ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس مارچ کو کون بے وقوف کہے گا کہ یہ سیاسی مارچ ہے؟ کون کہے گا کہ پی ٹی آئی is exercising their democratic and political rights, their human rights? No. This is something like militia. This is something like private force. And they want to create first. They want to attack over the Federation of Pakistan. 25 تاریخ کو بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اور ان کے دورے کے موقع پر ایسے حالات کریٹ کر کے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی امن کے حالات نہ ہو، پاکستان میں کبھی خوشی اور ترقی کے حالات نہ ہو، اور کرپشن حالات یہ ہیں کہ میں نام پھر کسی اور موقع پہ لے لوں گا۔ 2013 میں ایک بندہ ان کا بن گیا تھا ایم پی اے، اس کے بعد پھر منسٹر، پھر 2018 میں بن گیا تھا۔ 2 منسٹریاں گزارنے کے بعد، اس سے پہلے اس کی کسائی کی دکان ہوا کرتی تھی، آج میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں اس کے 18 ارب روپے کے اثاثے اس نے ڈکلیئر کیے، 18 ارب روپے کے اثاثے یہ ڈکلیئر ہے۔ اندازہ کریں کہ ان ڈکلیئر کیسے ہوں۔ ایک بندہ جو ایک معمولی نوکری کرتا تھا،
پشاور میں آج ایک فارمیسی کی چین کا مالک بن بیٹھا ہے جو کروڑوں اور اربوں روپے کی ملکیت رکھتی ہے. ایک بندہ جس کی آٹے کی ایک دکان ہوا کرتی تھی وہ آج پشاور کی سیرینا ہوٹل کا مالک بن چکا ہے. This is what we are facing in Khyber Pakhtunkhwa. میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان والوں خوش قسمت ہو کہ آپ لوگوں نے تبدیلی کو صرف 4.5 سال برداشت کیا. خیبر پختونخوا کے ان محب وطن لوگوں سے پوچھیں جو اس فساد کو، اس وبا کو، اس بیماری کو اور اس غلاظت کو گزشتہ 12 سال سے برداشت کر رہے ہیں. کرپشن کی کوئی حد ہوتی ہے. میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ نیب کی احتساب کمیشن کو تو انہوں نے تالا لگا دیا تھا، اور یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں خیبر پختونخوا کے، فیڈرل کی ایجنسیز کو آرڈر کریں کہ ان چیزوں میں ہاتھ ڈالیں. پورے جنگلات اس وقت کٹائی ہو رہی ہے، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، سنگ مرمر کی بزنس میں فراڈ ہو رہا ہے، ٹیکسیشن میں فراڈ ہو رہا ہے. جو فیڈرل کا ٹیکس ہے وہاں کے لوگوں نے ان کو بلیک میل کر کے یہ مرضی کی وہاں پہ گھپلے کر رہے ہیں. جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو مونوپلائز کر کے اس میں دھندا انہوں نے شروع کر رکھا ہے. ان چیزوں میں ہاتھ ڈالنا ہوگا. 470 ارب روپے اینٹی ٹیررزم کے لیے، وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے ان کو دیے گئے. یقین مانیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو ایک بندوق لے کر کسی نے نہیں دی ہے، ایک نیا موبائل نہیں دیا کسی نے، پولیس موبائل. اور 470 ارب روپے یہ لوگ کھا گئے. گزشتہ ماہ اکتوبر میں 1 ارب روپے کے دستانے سرجیکل گلوز یہ لوگ کھا گئے، ہسپتال میں نہیں گئے. دس از واٹ ہیپننگ ان خیبر پختونخوا. اور یہ نیا خیبر پختونخوا ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی انقلاب لے آئے ہیں. اب میں ایسی حالت میں جب خیبر پختونخوا جل رہا ہو وہاں پر کچھ تو خون کا بازار گرم ہے. اور پھر میں دوبارہ آؤں گا کہ ڈپٹی کمشنر پورم نے باقاعدہ ان کو لیٹر لکھا. انتظامیہ نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس فورسز مکمل نہیں ہے، وی آر ناٹ equipped. ہمیں فیسیلیٹیشن دے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، یہاں پر فسادات چھیڑ سکتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ان کے کام پہ جو نہیں لیں گی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے تو مارچ کرنا ہے، انہوں نے تو یلغار کرنا ہے، ان باتوں میں بزی ہے، ان کو تو سروکار ہے ان باتوں سے، اس کے علاوہ تو کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو آفر کیا کہ آپ کو اگر ملیشیا چاہیے، ایف سی چاہیے، ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے 100 لوگوں کو مروا دیا، لیکن ان کا اس طرف کوئی دھیان نہیں. ان دا لاسٹ میں اب آؤں گا خیبر پختونخوا کے ان نوجوانوں سے، کچھ جوان جو اس وقت کافی لوگوں کو عقل آ گئی ہے، کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ they are being used، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے غلط مقاصد کے لیے، اینٹی اسٹیٹ انٹرسٹ کے لیے، مینیفائڈ انٹینشنز کے لیے. ان کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. کہیں پہ اسرائیل، کہیں پہ انڈیا، کہیں پہ کون. آپ کے گوادر پورٹ کے دشمن، آپ کی اکانومی کے دشمن، آپ کی واٹر ویز کے دشمن، آپ کے سی پیک کے دشمن، وہ ان کو فنڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو. اور خیبر پختونخوا کا جذباتی نوجوان اس کا ایندھن بنا ہے. میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو، میں اس وقت یہ بھی اچھا ہوا، یہ لوگ کہتے ہیں نا بڑے پاپولر ہیں. کیا پاپولیرٹی ہے آپ کی؟ دوبارہ الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن، ایک صوبائی اور ایک قومی کی 2 نشستوں پر وہ دونوں آپ ہار گئے. یہ ان کی پاپولیرٹی ہے. اور جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ ان کو ڈیل کر رہی ہے، مجھے یہ گلہ اپنی گورنمنٹ سے بھی ہے کہ آپ ان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈیل کرتے ہو. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. سیاسی لوگ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، سیاسی لوگ
بات کرے نہ کرے, کہیں اور ان کی غمی خوشی ہو نہ ہو, لیکن جب قومی معاملات آتے ہیں تو مل بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر مسائل کا حل نکالتے ہیں. اور ان کو میں پھر کہتا ہوں, آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بات کر رہے ہیں, آن دا ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں, ان کو شرم آتی ہے. باتیں بڑی بڑی کی ہے نا, ہم مرتے مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے, زرداری کے ساتھ بات نہیں کریں گے, نواز شریف کے ساتھ بات نہیں کریں گے, شہباز شریف کے ساتھ بات نہیں کریں گے. آپ کو راستہ ملے گا تو آپ کو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی اسی میں آپ کو کوئی راستہ ملے گا, اور کوئی راستہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا اس وقت حل یہی ہے. یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی ہے. میرے جیسا بندہ ہوتا تو آپ کو لگ پتہ جاتا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پھر کس طرح ڈیل کرتے ہیں. سیاسی لوگوں کو سیاست کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور سیاسی طریقے سے. جو مسکرینٹس ہوتے ہیں, جو دہشت گرد ہوتے ہیں, جو فسادی لوگ ہوتے ہیں, ان کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, دیٹس وی نو ویری ویل. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے, اگر آپ سیاسی جماعت بدقسمتی سے اس وقت رجسٹر ہو بھی چکے ہو, کچھ آدھے ہو آدھے نہیں ہو, آدھا ٹیچر آدھا بچیر والا پروگرام ہے آپ کا, تو آپ ہوش کے ناخن لے لو. اتنا سائز آپ کو نیشنل اسمبلی میں مل گیا. بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن 2024 کو ریورس کریں. میں ان سے پوچھتا ہوں, کیا آپ 2018 کے الیکشن کو ریورس کر سکتے ہیں, which was a fraudulent election. آر ٹی ایس بٹا کر آپ کو ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا, ورنہ آپ کا تو اتنا حجم نہیں تھا, آپ کا تو اتنا سائز ہی نہیں تھا. آپ پھر کہتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم کو ایمنڈ کریں, اس کو ریورس کریں. یہ وقوفو, یہ ریورس سے نہیں ہوتا, یہ ریورس سے نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر آپ کو 27ویں آئینی ترمیم لانی پڑے گی, اور یہ بات آپ پارلیمنٹ میں آ کے کرو گے, اس سڑک پہ نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, ہاں یہاں تک ہم ایگری کرتے ہیں. یہ ایک بات ہے جس میں بندہ سوچ سکتا ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون سا قیدی آپ کا سیاسی ہے جو محض 3 ایم پی او کی یا 16 ایم پی او کے مقدمات میں یا دفعات میں اندر ہے. اس پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, ان کو چھوڑا جا سکتا ہے, دیٹ از ایپلیکیبل, ورکیبل. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چکدرا فورٹ پر حملہ کرنے والوں کو چھوڑ دیں,